الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنت بالله صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، وہ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، اور جو وہ منہ سے بولتے قرآن وہ تقریر ہے۔ رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ مصطفیٰ کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، رخ وضحات کو دیکھ کر کہتی ہے دنیا آج تک، ارے وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا رہنما قرآن ہے۔ اس میں جو کچھ ہے ہمارا دین ہے، ایمان ہے۔ اور اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، اصحاب پاک مصطفیٰ کو رب نے کیا جگر دیا، بہرحال بے دھڑک سب نے مال و زر دیا۔
کسی نے سلسلہ دیا، کسی نے نصف گھر دیا، پر عائشہ کے باپ نے دیا تو اس قدر دیا، خدا کے نام کے سوا جو کچھ تھا لا کے دھر دیا۔ میرے انتہائی واجب الاحترام قابل صد اعزاز ذی قدر علماء کرام، شعراء کرام، قراء حضرات، طلباء کرام، عمائدین علاقہ، معززین شہر، پہلے ٹھیک چل رہا تھا۔ حاضرین و سامعین، بزرگان دین اور نوجوان دوستوں، آج 11 فروری سن 2022 کو آپ حضرات کے اس علاقہ میرباغ اور چانی میں برادر مکرم عالم باعمل پیکر اخلاص و سادگی حضرت مولانا خورشید عالم صاحب کی پرخلوص دعوت پر برادر مکرم مرد العزیز شخصیت حضرت مولانا مفتی مجیب الرحمن صاحب کی وساطت سے حاضری کا اتفاق نصیب ہوا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت اس ادارے کو صبح قیامت تک شاد و آباد فرمائے، مردوں والی نہیں زندوں والی آمین کہے۔ اگر آپ اتنا تھکے بیٹھے ہیں تو پھر میرا کیا حالت ہوگا؟ اس لیے میں بڑے عرصہ دراز کے بعد ان علاقوں میں میرا چکر لگا ہے۔ کبھی میں جوانی میں آیا کرتا تھا، ابھی بزرگ اسٹیج پر بیٹھے ہیں تو مجھے کہہ رہے تھے کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ آپ بہت سال پہلے ان علاقوں میں آئے تھے۔ میرے خیال میں کوئی 30 سال پہلے کی باتیں ہیں، 1991، 92، 93، 94، 95 ان سالوں میں یہاں میرے بڑے ان علاقوں میں اسفار ہوئے تھے۔ پھر کچھ مصروفیات ایسی ہوئی کہ دور دراز کے چکر بہت کم لگا ہے۔ اب پھر دوستوں کے اصرار پر حاضری کی سعادت میسر آئی ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ جس طرح عرصہ دراز کے بعد میں ادھر آیا ہوں تو اگلی پچھلی کسریں برابر کر دوں، مگر میں تھوڑا مختلف قسم کا خطیب ہوں۔ عام رسمی گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں، اور میں کوئی لمبی چوڑی تقریر کرنے کا بھی عادی نہیں ہوں۔ کوشش کرتا ہوں کم بولوں اور کام کا بولوں۔ میں کہا کرتا ہوں کہ میں نے تھوڑا سا کھولو اس کو، بیس کو، 1985 سے اپنی خطابت کا آغاز کیا تھا۔ آج 2022 ہے، 36-37 سال ہو چکے مجھے اس سمندر میں تیرتے ہوئے، مگر میں کہا کرتا ہوں کہ آپ 85 سے لے کر 220 تک میری کوئی تقریر آڈیو ویڈیو کیسٹ سی ڈی اٹھائیں تو میری تقریر میں نہ کوئی لطیفے ہوتے ہیں، نہ کوئی چٹکلے ہوتے ہیں، نہ کوئی ہنسانے رلانے گھمانے اور وقت ضائع کرانے کی باتیں ہوتی ہیں۔ میں ایک الگ دھن کا خطیب ہوں، اپنے موضوع سخن کے سمندر کی لہروں پہ تیرتا ہوں، پھر اس سمندر میں غوطے کھاتا ہوں، بڑی گہرائی تک جاتا ہوں، ہیرے اور موتی اٹھاتا ہوں، تمہارے دامن میں سجاتا ہوں، دیوبند کا عقیدہ بتاتا ہوں۔ نہیں مردوں والی نہیں زندوں والی سننا ہے۔ مجھے اگر میرے مزاج میں سننا ہے تو پھر میرے مزاج کی طرح بیٹھنا ہوگا۔ آپ کا سپیکر مجھے مزہ نہیں دے رہا، بھاری آواز کر رہا ہے، کھینچ رہا ہے، تھوڑا سا اس کو ایزی کریں۔
میرے دوستو، عنوان مجھے کہا گیا کہ میں آج آپ کے سامنے اللہ کے اس کلام کا ذکر کروں جسے میں اور آپ قرآن کہتے ہیں۔ اور میں اس کے لیے گفتگو کی ابتدا ان جملوں سے کرنا چاہوں گا کہ کائنات کے رب نے روزے ہر امت کو دیے، لیکن رحمتوں کا سمندر رمضان صرف ہمیں عطا فرمایا۔ اسی طرح اللہ نے نبی ہر امت کو دیا، مگر ساری کائنات کے نبیوں کا امام صرف ہمیں عطا فرمایا۔ بالکل اسی طرح اللہ نے کتابیں بہت ساری امتوں کو دی، لیکن ساری کائنات کی کتابوں کا سردار قرآن صرف ہمیں عطا فرمایا۔ اور وہ قرآن جس کے لیے میں کہا کرتا ہوں کہ یہ صرف کتاب نہیں، پوری توجہ چاہوں گا آپ کی طرف، یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ہدیٰ ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب شفا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب رحمت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب برکت ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب ثواب ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں بلکہ کتاب انقلاب ہے۔ یہ کتاب جب تک دنیا میں نہیں آئی تو دنیا کا نظام کچھ اور تھا۔ جب سے یہ کتاب اتری تو رب کائنات نے پوری کائنات میں انقلاب برپا کر دیا، جس کے لیے میں اپنے انداز میں کہا کرتا ہوں کہ جب تک یہ کتاب نہیں تھی پوری کائنات میں کفر کے ڈنکے تھے۔ یہ کتاب آئی تو اسلام کے ڈنکے بج گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی پوری کائنات میں شرک تھا۔ یہ کتاب آئی تو رب کی چوکھٹ پر دہلیز پر رب کی توحید کے سجدے شروع ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلمت تھی۔ یہ کتاب آئی تو ظلمت نور میں بدل گئی۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو کائنات میں ظلم و جبر اور جھوٹ اور کذب و افترا تھا۔ یہ کتاب آئی تو دنیا میں صدق و صفا کے پیکر پیدا ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں ظلم و جبر تھا۔ یہ کتاب آئی تو کائنات میں عدل و انصاف کے کوہ گراں پیدا ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں بے حیائی تھی۔ یہ کتاب آئی تو ایسے حیادار پیدا ہوئے جن کو دیکھ کر آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے نظر آئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی کائنات میں بزدلی تھی۔ جب یہ کتاب اتری تو ایسے شجاع اور بہادر پیدا ہوئے کہ جنہوں نے ایک دن میں قلعہ خیبر کو فتح کر کے دکھا دیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو کائنات میں ظلم و جبر کا دورہ تھا۔ جب یہ کتاب اتری تو عدل و انصاف کے کوہ گراں کھڑے ہو گئے۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی، توجہ رکھنا، جب تک یہ کتاب نہیں تھی تو ابو بکر تب بھی تھا، لیکن ابو بکر ابن ابی قحافہ تھا۔ یہ کتاب اتری اور ابو بکر نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو وہی ابو بکر صدیق اکبر بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عمر تب بھی تھا، لیکن ابن عفان تھا، ابن خطاب تھا۔ یہ کتاب اتری عمر نے سینے سے لگائی تو وہی
وہی عمر فاروق اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عثمان تب بھی تھا لیکن ابن عفان تھا۔ یہ کتاب اتری تو وہی عثمان ذی النورین بن کر سخیوں کا سردار بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی علی تب بھی تھا لیکن علی ابن ابی طالب تھا۔ جب یہ کتاب اتری اور علی نے سینے سے لگائی تو وہی علی اسد اللہ غالب بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی معاویہ تب بھی تھا لیکن معاویہ ابن ابو سفیان تھا۔ جب یہ کتاب اتری اور معاویہ نے سینے سے لگائی تو وہی معاویہ کاتب قرآن بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عباس تھا۔ یہ کتاب اتری ابن عباس مفسر اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن عمر تھا۔ یہ کتاب اتری ابن عمر محدث اعظم بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی عبداللہ ابن مسعود تھا۔ یہ کتاب اتری ابن مسعود فقیہ امت بن گیا۔ جب تک یہ کتاب نہیں تھی ابو عبیدہ بن جراح تھا۔ جب یہ کتاب اتری ابو عبیدہ امین امت بن گیا۔ اور جب تک یہ کتاب نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا۔ جب یہ کتاب اتری اور بلال نے اس کتاب کو سینے سے لگایا تو اسی بلال کو عظمت اتنا اونچی مل گئی کہ وہی بلال چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی ہے۔ مجھے لگتا ہے اب تھکے ہوئے بہت ہیں، یا نعرے والے تھک گئے بیچارے، یا کوئی ہے جو سمجھتے ہیں کہ اس میں صحیح نہیں ہے۔ تشریف چل تکبیر چلو میں آپ کی نفاست کو دیکھ کر 10 منٹ میں بات ختم کرنے چاہتا ہوں، کیونکہ میں تھکے ٹوٹے روٹے پھوٹے بھوکے مجمع سے بولتا ہی نہیں۔ میں تو الحمدللہ بچپن میں بچپن نظر آتا ہے الحمدللہ، ہاں، اور میں جمع بندہ ہوں، جمع بندہ چاہتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، ہاتھ نہیں اٹھے، نعرہ تکبیر۔ میں تو جیسی بات سناتا ہوں ویسا فیڈ بیک بھی چاہتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے کہ میرے دل کی بات تمہارے دل میں اتر رہی ہے۔ جن کو سمجھ آ رہی ہے وہ کہو سبحان اللہ۔ مجاوروں والی نہیں، مجاہدوں والی سبحان اللہ۔ میں تو شروع کے 10 منٹ میں حضرت مجمع کا تیور پڑھ لیتا ہوں کہ یہاں بولنا ہے یا وقت پاس کرنا ہے، تو جہاں ٹائم پاس کرنا ہو میں ٹائم پاس کر دیتا ہوں، جہاں بولوانے والے ہوں پھر بول بھی دیتا ہوں۔ اگر آپ چاہتے ہیں میں بولوں تو پھر آپ کو بولنا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں میں زندہ گفتگو کروں تو آپ کو زندہ ہونا پڑے گا، اگر آپ چاہتے ہیں میں جوانی والی گفتگو کروں تو آپ کو جوان بن کے بیٹھنا پڑے گا۔ میرے دوستو توجہ رہے، میں بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ یہ کتاب جب تک نہیں تھی بلال تب بھی تھا لیکن حبشے کا عام غلام تھا۔ جب یہ کتاب اتری اور بلال نے سینے سے لگائی تو وہی بلال اتنی بڑی عظمت پا گیا کہ چلتا عرب کی گلیوں میں ہے، قدموں کی آہٹ جنت کی حوریں سنتی۔ آؤ اب میں موضوع سخن کو شروع کرنے چلا ہوں۔ اس تمہیدی جملوں کے بعد کائنات کے رب نے اپنی اس کتاب قرآن مجید فرقان حمید کا بڑا خوبصورت اور بڑا جامع معنی تعارف کرایا۔ 3 حرف 2 جملے، 3 حرف 2 جو جاگ رہے ہیں وہ جواب دیں، 2 جملے، بڑا جامع معنی تعارف۔ 3 حرف سورہ بقرہ کے شروع میں اور 2 جملے کہے۔ حرف کون سے؟ فرمایا الف لام میم، اور 2 جملے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ 2 جملے کہہ کر 3 حرف کہہ کر پورے قرآن کا تعارف کرا دیا۔ آؤ علامہ اقبال کے شکوہ جواب شکوہ کی طرز پر رب کونین کی دربار میں دستے سوال دراز کرتے ہیں۔ اللہ آپ نے یہ 3 حرف الف لام میم یہ جو کہے ان 3 حرفوں میں کہنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ حروف
मुक़त्तआत क्या है, अल्लाह अलफ का क्या मतलब, लाम का क्या मतलब, मीम का क्या मतलब। तो अक्सर मुफस्सिरीन, मुहक्किकीन, मुदक्किकीन, मुहद्दिसीन, उलमा व मशाइख लिखते हैं कि ये हुरूफ मुक़त्तआत, इनका माना, मतलब, वज़ाहत, तफसीर, तशरीह, ट्रांसलेशन, मफ़हूम अल्लाह जानता है कि इसका मतलब क्या। लेकिन बाज़ अहले दिल ने अपने विजदानी कैफियत का इजहार करते हुए लिखा कि इन 3 जुमलों में अल्लाह ने, इन 3 हरफों में, ये देखने में तो 3 हरफ है लेकिन हकीकत में ये 3 कस्में हैं। अल्लाह ने 3 कस्में उठाई। अल्लाह कौन सी? फरमाया अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम, मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। अल्लाह ये कस्में उठाकर कहना क्या है? फरमाया इन 3 कस्मों के बाद मैंने कुरान की सदाकत बयान करनी है कि ज़ालिकल किताबो ला रैब फीह, मुझे अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम, ये किताब ला रैब, ये किताब बेअहद, ये किताब शक व शुबा से पाक, वहम व गुमान से पाक, तरद्दुद व रैब और शाइबा से पाक, मिर्या से पाक। अल्लाह कस्में क्यों उठानी पड़ी? मीरवा वालों, मेरे जुमलों पे तवज्जो रखना, मेरे जुमलों को ज़ाया न करना। अल्लाह कस्में क्यों उठाई? फरमाया इसलिए कि 14वीं सदी का चूड़ा, 14वीं सदी का मुर्तद, 14वीं सदी का मलंग, 14वीं सदी का बेईमान, 14वीं सदी का कज़्ज़ाब तुम्हें आकर कहेगा कि ये कुरान सच्चा नहीं, ये कुरान झूठा, ये कुरान मुहर्रफ, ये कुरान मुबद्दल, ये कुरान तब्दील शुदा। अल्लाह फरमाते हैं मैंने उस 14वीं सदी के मुर्तद की बात को झूठा करने के लिए सिर्फ कुरान की शान ही बयान की, बल्कि पहले मैंने 3 कस्में उठाई। अलिफ, मुझे अपनी उलूहियत की कसम, लाम, मुझे जिब्रील की सदाकत की कसम, मीम, मुझे मोहम्मद की अज़मत की कसम। जैसे मैं सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे जिब्रील सच्चा वैसे ये किताब सच्ची, जैसे मोहम्मद सच्चा वैसे ये किताब सच्ची। जैसे हम में शक नहीं वैसे इसमें भी शक नहीं। जो हम में शक करे वो भी हमारा नहीं, जो इस किताब में शक करे वो भी हमारा नहीं। नारे तकबीर, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, अज़मत कुरान, नारे तकबीर। फरमाया अलिफ, यार पहले ठीक चल रहा होता है तो उंगलियां दबाते हो फिर गड़बड़ हो जाती है। वो लोग तो कहेंगे कि आवाज मीरपुर जानी चाहिए। आप मुझे देखो ना, मेरा गला है, मैंने रोजाना 3-4 जलसे कर रहे थे, कोई पहला और आखिरी नहीं होता ना। आप मुकर्रर की डिमांड देखा करें, इनको छोड़ दो। पूरी तवज्जो रहे, पूरी तवज्जो रहे। है तवज्जो? जिनकी तवज्जो है कह दो सुभान अल्लाह। मुजाफरों वाली नहीं, मुजाहिदों वाली सुभान अल्लाह। चोरी वाले आशिकों वाली नहीं, देवबंद वाली सुभान अल्लाह। पूरी तवज्जो रहे। मैं बात को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। अल्लाह हमें बात समझ आ गई कि आपने 3 कस्में इसलिए उठाई कि 14वीं सदी का मुर्तद लोगों को गुमराह न कर सके। अल्लाह ने 3 कस्में उठाकर ऐलान किया, मुझे अपनी कसम, ये किताब सच्ची, मुझे जिब्रील की कसम, ये किताब सच्ची, मुझे मोहम्मद की कसम, ये किताब सच्ची। अल्लाह आपने ये 3 कस्में क्यों उठाई? हमने तौरात को पढ़ा, हमने इंजील को पढ़ा, हमने ज़बूर को पढ़ा, हमने कुरान को पढ़ा, वहां तो कस्में कुछ और है। कहीं तीन की कसम, कहीं जैतून की कसम, कहीं तूरे सेना की कसम, कहीं जमाने की कसम, कहीं मकान की कसम, कहीं मकीन की कसम, कहीं सूरत की कसम, कहीं चांद की कसम। लेकिन यहाँ पर वो कस्में नहीं बल्कि अपनी कसम, जिब्रील की कसम, मोहम्मद की कसम। अल्लाह वजह क्या फरमाया? इसलिए कि कुरान का ताल्लुक हम तीनों से था। उतारने वाला मैंने अपनी कसम उठाई, लेके आने वाला जिब्रील, मैंने जिब्रील की कसम उठाई। जिसमें उतरा वो मोहम्मद, मैंने मोहम्मद की कसम उठाई कि दुनिया वालों अगर मुझे सच्चा मानते हो तो मेरी किताब को भी सच्चा मानो, अगर जिब्रील को सच्चा मानते हो तो उसकी किरलाई हुई किताब को भी सच्चा मानो, अगर मोहम्मद को सच्चा मानते हो तो उस पे उतरने वाले कुरान को भी सच्चा मानो। तो खुलासा क्या निकला? जो कुरान को मानेगा वो रब को मानेगा, जो कुरान को मानेगा वो जिब्रील को मानेगा, जो कुरान को मानेगा वो मोहम्मद को मानेगा, जो कुरान को ना माने वो रब का भी मुनकर, जिब्रील का भी मुनकर, मोहम्मद का भी
نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، عظمت قرآن، عظمت قرآن۔ آگے چلتے ہیں۔ اللہ ہمیں بات سمجھ آ گئی کہ آپ نے میرا 3 گھنٹے کا عنوان ہے جسے میں مختصر کر کے کوشش کر رہا ہوں کہ 1 گھنٹے میں خلاصہ دے جاؤں۔ اللہ آپ نے یہ 3 قسمیں اٹھائی قرآن کی صداقت کے لیے، بات سمجھ آئی۔ اس کے بعد 3 حرفوں کے بعد اللہ نے 2 جملے کہے۔ کتنے؟ 2 جن کے منہ میں زبان ہو وہ بولے 2 جملے۔ کون سے؟ پہلا جملہ فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب لا ریب بے عیب، شک و شبہ سے پاک، وہم و گمان، تردد و ریب و شیب و مریہ سے پاک۔ دوسرا جملہ کہا ھدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقین کی ہدایت کا سمندر ہے، یہ کتاب متقین کی ہدایت کا راہرو منزل ہے۔ اللہ آپ نے پوری توجہ چاہوں گا، اللہ آپ نے 2 جملے کہہ کر پورے قرآن کا تعارف کرا دیا، لیکن ہمارا دل تو ابھی نہیں بھرا، ہمارا دل تو ابھی نہیں بھرا۔ ہمیں اس کتاب کا مزید تعارف چاہیے، اللہ ہمیں اس کتاب کی مزید پہچان چاہیے۔ اللہ اس کتاب کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا کام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا شان کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا مقام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا پیغام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا احترام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا اکرام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کا اصلی مقام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو بھیجنے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو لانے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو لینے والے کا نام کیا ہے؟ اللہ یہ کتاب جس مہینے میں اتری وہ ماہ صیام کیا ہے؟ اللہ یہ کتاب جس رات میں اتری اس رات کا شان کیا ہے؟ اللہ اس کتاب کو پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ اللہ اس کتاب سے دوستی کرے تو اس پر انجام کیا ہے؟ تو کائنات کے رب فرماتے ہیں کہ میرے نبی کی امت کے لوگوں، اگر تمہیں ان سارے سوالوں کا جواب چاہیے تو پھر مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ ذرا چلو وضو کرو، میری کتاب اٹھاؤ اور میری کتاب کو کھولو، میری کتاب کو چومو، میری کتاب میں جھومو، میری کتاب میں گھومو، میری کتاب کو پڑھو، میری کتاب کے سمندر میں غوطے لگاؤ، میری کتاب کے ڈیپ میں عمق میں گہرائی میں جاؤ، میری کتاب سے تم باتیں کرو، میری کتاب سے سوال و جواب کرو۔ تم کائنات ارض و سما کا جو بھی سوال کرو گے تمہارے ہر سوال کو جواب میری کتاب تمہیں دیتی جائے گی۔ آؤ میروا والو، میں تمہیں قرآن کے سمندر کی لہروں پہ تیرانا چاہتا ہوں، میں تمہیں قرآن کے سمندر کی گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں، میں تمہیں قرآن کے ہیرے اور موتی اٹھا کر تمہاری جھولی میں سجانا چاہتا ہوں۔ آؤ قرآن کے دروازے پہ چلتے ہیں اور قرآن کے دروازے پر دستک دے کر پوچھتے ہیں، اے کتاب تو بتا کہ تیرا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا نام پوچھتے ہو یاسین والقرآن الحکیم، میرا نام قرآن، میں حکمت سے بہتا ہوا دریا ہوں۔ اے کتاب تیرا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا نام پوچھتے ہو الرحمن علم القرآن، میرا نام قرآن، میں علم کا بہتا ہوا سمندر ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا کام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا کام پوچھتے ہو ھدی للمتقین، میرا کام یہ ہے کہ میں متقین کی ہدایت کا سمندر ہوں، جو بھی آتا ہے وہ پاک کھاتا ہے پاک ہو جاتا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا شان پوچھتے ہو لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، میرا شان، میرا روح، میرا دبدبہ، میرا چاہو جلال یہ ہے کہ اگر رب مجھے پہاڑوں پہ اتار دیتا وہ بھی میری ہیبت سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا اصلی مقام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا مقام پوچھتے ہو بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، میرا مقام یہ ہے میں لوح محفوظ میں نقش رہتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا دنیا کے لیے میسج اور پیغام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے، میرا پیغام پوچھتے ہو جاؤ کائنات کو بتا دو ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، میں ہی وہ کتاب ہدا ہوں، میں ہی وہ کتاب شفا ہوں، جو مجھے سینے سے لگاتا ہے میں اسے بھٹا ٹوپ اندھیروں سے اٹھا کر اوج ثریا کی بلندیوں میں چڑھا دیتی ہوں۔
اے کتاب تو یہ بتا کہ تیری حفاظت کا انتظام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری حفاظت کا انتظام پوچھتے ہو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ جس رب نے مجھے اتارا صبح قیامت تک میری حفاظت بھی خود کرے گا۔ اے کتاب تو یہ بتا، اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے بھیجنے والوں کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے تنزیل من رب العالمین مجھے عالمین کے رب نے بھیجا۔ اے کتاب تو یہ بتا تجھے لانے والوں کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل بالروح الامین مجھے فرشتوں کا سردار جبریل امین لے کے اترا ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تجھے لینے والوں کا نام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے نزل علی محمد میں محمد مصطفیٰ پر نازل ہوئی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ میروا والو میرے جملوں کو دل کے کمپیوٹر میں سیو کرنا بڑا قیمتی جملہ دینے چلا ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا تیرا احترام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون خبردار مجھے کوئی پلیت چوڑا نہ اٹھائے، مجھے اگر اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ یہ ایک جملہ پچھلا جملہ میں نے مجمع کے لیے کہا، ایک جملہ میں سٹیج کے لیے کہنا چاہتا ہوں دعا کرو اللہ ان کو بھی بولنے پہ مجبور کر دے۔ تمہیں چاول کھلاتے ہیں خود بکرا کھاتے ہیں بولتے پھر بھی نہیں۔ اے توجہ جن کی ہے کہہ دو سبحان اللہ، ایسے نہیں گونج کے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے دوستو اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا احترام کیا ہے؟ تو وہ کتاب خود جواب دیتی ہے میرا احترام پوچھتے ہو لا یمسہ الا المطہرون میرا احترام یہ ہے کہ مجھے کوئی پلیت چوڑا نہ اٹھائے، مجھے اٹھانا ہو پہلے پاک ہو کے آنا پھر مجھے اٹھانا۔ میں اگلا جملہ کہنے چلا ہوں اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ وہ احترام تھا، تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرا اکرام پوچھتے ہو اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون میرا اکرام یہ ہے کہ جب امام مجھے فاتحہ میں پڑھ رہا ہو نا چپ کر کے مجھے سنا کرو، اپنی نہ شروع کر دیا کرو۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تیرا اکرام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون مجھے جب پڑھا جائے خاموش ہو کر مجھے سنا کرو، امام کے پیچھے اپنی نہ شروع کر دیا کرو۔ اے کتاب تو یہ بتا تو جس مہینے میں آئی وہ ماہ صیام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن میں رمضان کے مقدس مہینے میں اتری ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ تو جس رات میں آئی اس رات کا شان کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ میرے آنے والی رات کا پوچھتے ہو وہ رات اتنا مقدس رات ہے کہ وہ ایک رات 1000 مہینوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ اے کتاب تو یہ بتا کہ اگر تجھ سے دوستی کرے تو اس کا انجام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میری دوستی کا انجام پوچھتے ہو اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون مجھ سے جو دوستی کرتا ہے میں اس کی دنیا بھی بنا دیتی ہوں، میں اس کی عقبہ بھی بنا دیتی ہوں۔ اے کتاب تو یہ بتا اگر تجھے پڑھے تو اس پر انعام کیا ہے؟ تو بھی وہ خود جواب دیتی ہے میرے پڑھنے کا انعام پوچھتے ہو میرا صرف پڑھنا ثواب نہیں، مجھے تو پڑھو ثواب، مجھے پڑھاؤ ثواب، مجھے دیکھو ثواب، مجھے سنو ثواب، مجھے سناؤ ثواب، میری محفل میں جا کے بیٹھ جاؤ ثواب۔ میرے پڑھنے والے بچے کے سر پہ ہاتھ رکھ دو ثواب، میرے پڑھے ہوئے عالم سے ہاتھ ملاؤ ثواب۔ میں تو کتاب ثواب ہوں، سرتا پا ثواب ہوں، اور اگر تم میرے پڑھنے کا ثواب پوچھتے ہو تو وہ قرآن کہتا ہے مجھے اگر ایک حرف پڑھو وہ بھی بغیر وضو کے منہ زبانی بغیر اٹھائے
بغیر وضو کے قرآن کو ہاتھ لگانا جائز نہیں ہے، پڑھنا جائز ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو قرآن کہتا ہے اگر تم مجھے بغیر اٹھائے، بغیر چھوئے، بغیر وضو کے چلتے پھرتے واک میں، ٹرین میں، پلین میں، سفر میں، حضر میں، دکان میں، تجارت میں، زراعت میں، ثقافت میں، سیاست میں، معیشت میں، معاشرت میں، تم گاڑی میں بیٹھے ہوئے مجھے پڑھ رہے ہو تو قرآن کہتا ہے میں ایک حرف کے بدلے میں 10 نیکیاں دلواتا ہوں، 10 گناہ معاف کراتا ہوں، 10 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے وضو کر کے ہاتھوں میں اٹھا کر آنکھوں سے دیکھ کر پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 25 نیکیاں دلواتا ہوں، 25 گناہ معاف کراتا ہوں، 25 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے نفل نماز میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 50 نیکیاں دلواتا ہوں، 50 گناہ معاف کراتا ہوں، 50 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے فرض نماز میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 100 نیکیاں دلواتا ہوں، 100 گناہ معاف کراتا ہوں، 100 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 7000 نیکیاں دلواتا ہوں، 7000 گناہ معاف کراتا ہوں، 7000 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر پڑھو، ایک حرف کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں دلواتا ہوں، 1,00,000 گناہ معاف کراتا ہوں، 1,00,000 درجے بلند کراتا ہوں۔ اگر تم مجھے اللہ کے گھر کعبے میں بیٹھ کر رمضان کے مہینے میں پڑھو، میں ایک حرف کے بدلے میں 70,00,000 نیکیاں دلواتا ہوں، 70,00,000 گناہ معاف کراتا ہوں، 70,00,000 درجے بلند کراتا ہوں۔ مجھے دیکھ کر پڑھو، ناظرہ خان دلواتا ہوں، مجھے یاد کر لو باپ سمے جنت کے پاس بنواتا ہوں، مجھے اچھی آواز سے پڑھ لو، قاری قرآن کے لقب دلواتا ہوں، میرا معنی سمجھ لو، عالم دین کی دستار بنواتا ہوں، میری گہرائی میں اتر جاؤ، مفسر قرآن کا تاج پہناتا ہوں، مجھ پہ عمل کر لو تو جہنم سے آزاد کرا کر جنت کا مالک بنواتا ہوں۔ وہ کتاب جو آج تیرے اور میرے گھر میں لاوارث پڑی ہے، کئی مہینے کہ جو اس کی مٹی صاف کرنے کا بھی ٹائم نہیں ملتا، دنیا کے جھوٹے اخبار روز خرید کے پڑھتے ہو، سچی خبروں والا قرآن گھر میں اکیلا پڑا ہے، ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں۔ آؤ، یہ دینی مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ مکاتب تمہیں قرآن کی طرف بلاتے ہیں، قرآن کی طرف۔ اور روئے زمین پر جتنا قرآن و حدیث کی خدمت اللہ نے علماء دیوبند سے لی ہے، تاریخ شاہد ہے کوئی بھی دیوبند کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہہ دو بے شک، تاریخ کا مطالعہ کر، علماء دیوبند نے ہر دور میں باطل سے ٹکرا کر، کفر کو للکار دے کر، قرآن کی بھی حفاظت کر کے دکھائی، دین کی بھی اشاعت کر کے دکھائی۔ شاہ ولی اللہ سے لے کر شاہ عبدالعزیز تک، شاہ عبدالعزیز سے لے کر شاہ محمد اسحاق تک، شاہ محمد اسحاق سے لے کر شاہ عبدالغنی تک، شاہ عبدالغنی سے لے کر سید احمد شہید تک، سید احمد سے لے کر شاہ اسماعیل شہید تک، شاہ اسماعیل سے لے کر شیخ الہند تک، شیخ الہند سے لے کر قاسم نانوتوی تک، قاسم نانوتوی سے لے کر حسین احمد مدنی تک، حسین احمد مدنی سے لے کر عطا اللہ شاہ بخاری تک، عطا اللہ شاہ بخاری سے لے کر انور شاہ کشمیری تک، انور شاہ کشمیری سے لے کر امیر عظیمن تک، امیر عظیمن سے لے کر مفکر اسلام مولانا مفتی محمود تک، مفتی محمود سے لے کر آج قائد جمعیت فخر حریت امام اسلامی انقلاب مولانا فضل الرحمان تک، جب بھی تمہیں باطل سے ٹکراتا نظر آئے گا، صرف اور صرف دیوبندی نظر آئے گا۔ اللہ نے علماء دیوبند کو دین کی حفاظت اور دین کی پہرےداری کی وہ ذمہ داری دی ہے کہ یہ صرف حلوے کی پلیٹوں پہ جھومتے نہیں ہیں، یہ صرف حلوے کی پلیٹوں پہ جھومتے نہیں ہیں، یہ غازی علم الدین کی طرح تختہ دار پہ جھومتے ہیں، تختہ دار پہ پھانسیوں کے پھندے کو چومتے ہیں۔ آج بھی میرا اور آپ کا قائد الحمدللہ سینہ سپر ہو کر، جب سے یہ حکومت آئی اور میرے قائد کو محسوس ہوا کہ کسی مخصوص ایجنڈے پہ آئے ہیں، قادیانیت کو پروموٹ کرنے آئے ہیں، ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنے آئے ہیں، حضور کی عزت و ناموس کے بل پہ کوئی تعریف و تبدیل کرنے آئے ہیں،
تو میرا قائد ایک دن ضائع کیے بغیر 2018 سے نکلا، اس نے پورے ملک میں تحفظ ختم نبوت ملین مارچ کر کے سارے مسلمانوں کو بیدار کر کے ختم نبوت کا چوکیدار بنا دیا۔ بنے کہ نہیں بنے؟ میرا قائد گلی گلی پہنچا کہ نہیں پہنچا؟ ہر کوچوں بازار تک قائد جمعیت نے ختم نبوت کا نعرہ لگا کر ختم نبوت کے دفاع کے لیے، حفاظت کے لیے مسلمان جوانوں کو چوکیدار بنا کر ایسا کھڑا کیا کہ یوٹرن خان کو 4 سال ہو گئے وہ ختم نبوت میں چوری نہیں کر سکا۔ قائد جمعیت نے کرنے دی چوری؟ ڈاکہ پڑھنے دیا ختم نبوت میں؟ نہیں۔ آج بھی میرا اور آپ کا قائد جان ہتھیلی پہ لے کر پورے ملک میں گھوم رہا ہے، پورے ملک میں۔ بڑے لوگوں نے دھمکیاں دی، ڈرایا کہ شاید یہ ڈر جائے گا، انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو ان کو ماننے والے ہیں جو ہمیشہ سروں پہ کفن باندھ کے نکلتے ہیں۔ میرا قائد مولانا حسین احمد مدنی جب اس نے انگریز کی فوج کے خلاف فتویٰ دیا کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے، تو انگریز نے پکڑا، ہتھکڑی لگائی، پاؤں میں بیڑی لگائی، کراچی کے خالق دین حال کے کٹہرے میں لے گئے، اور انگریز جج نے پوچھا مسٹر مدنی آپ نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ تو آگے مدنی تھا، آگے بولو بولو، آگے مدنی تھا، مدنی پھول نہیں تھا۔ تم نے پچھلے سال تھوڑا سا تماشا ایسے جھلک دیکھی ہوگی، جھلک یار لوگ اٹھے تھے پانی کے بلبلے کی طرح لبیک لبیک لبیک، ہاں ایک بندہ پکڑتے تھے پورا ٹپر اسٹام لے کے پہنچ جاتا تھا، جی معاف کر دو آج کے بعد نام ملیں گے، معاف کر دو جی غلطی ہو گئی بچے سے، یہ چھوڑا غلطی کر بیٹھا، آج کے بعد نام ملیں گے، ہاں پورا ٹپر پہنچ جاتا تھا۔ ادھر میں تمہیں دیوبند کی تاریخ بتا رہا ہوں، جب انگریز جج نے پوچھا مولانا مدنی آپ نے فتویٰ دیا ہے، تو مدنی نے ہتھکڑی اور بیڑی پہن کر گرجدار آواز سے کہا دیا ہے کیا مطلب؟ دیا تھا، اب بھی دیتا ہوں، جب تک زندہ رہوں گا یہ فتویٰ دیتا ہوں۔ انگریز جج نے پوچھا مدنی صاحب آپ کو پتا ہے کہ اس جرم کی سزا کیا ہے؟ تو میرے مدنی نے سر سے سفید رنگ کی پگڑی اتار کر جج کو دکھا کر کہا انگریز جج تو سزائے موت کا اعلان کر، میں کفن دیوبند سے لے کے آیا ہوں۔ یہ میرے دیوبند کی تاریخ ہے۔ آج بھی الحمدللہ جس میدان میں نظر دوڑاؤ گے تمہیں دیوبندی قربانی دیتا ہوا نظر آئے گا، ہے یا نہیں؟ تم جس بھی باطل سے ٹکراتا دیکھو گے دیوبندی دیکھو گے، باقی تو بیچارے لکڑ ہضم، پتھر ہضم، نالی ہضم، گٹر ہضم اپنے اپنے کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک دیوبندی ہے جس نے دینی مدارس کا بھی جال بچھا دیا، تبلیغی جماعت کا بھی جال بچھا دیا، ہاں سیاست میں بھی پورے قومی اسمبلی میں اپنا اثر رسوخ قائم کر دیا، دفاع صحابہ پہ بھی جانیں قربان کر دی۔ آج تحریر میں، تقریر میں، ہر جگہ تمہیں دیوبندی نظر آئے گا۔ اس لیے کہتا ہوں دیوبند کو ماننے والوں تمہیں مبارک ہو کہ رب کائنات نے تمہیں اس جماعت سے چنا ہے کہ جس جماعت سے اللہ نے دین کے سارے کام کیے۔ اب میروا والوں الیکشن سر پہ ہے، بلدیاتی بھی، پھر جنرل بھی، اور قائد جمعیت کے دیوانوں، جمعیت علماء اسلام کے ابابیلوں، جابازوں، کارکنوں الیکشن کے موقع پر اپنے قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان اور قائد سندھ مولانا راشد محمود سومرو کے دستے بازو بن کر اپنے علاقوں میں کتاب کے نشان اور پرچم نبی والوں کو جتاؤ گے؟ سارے جواب دو، ساتھ دو گے؟ ہاتھ لڑا کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے بتاؤ کہ ان بوریہ نشین علماء کا ساتھ دو گے؟ آج کی پرچی سے ان کو اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاؤ گے اور اس ملک میں خلافت راستہ والا نظام برپا کرنے کے لیے علماء کا ساتھ دو گے؟ جو کہتے ہم ساتھ دیں گے کھڑے ہو کر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لہرا کے یہ وعدہ کرو کہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہر الیکشن میں قائد جمعیت کے انتخابی نشان کتاب پر پرچم نبی کو سینے پہ لگا کر ہم علماء کو اقتدار میں لائیں گے۔ صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی، میئر کا الیکشن، لوکل کونسل، ولیج کونسل میں ہم ان داڑھی پگڑی والے علماء کو لے آ کر
شجاعت والا، معاویہ کی فراست والا ہم نظام برپا کریں گے، اور جب حکومت علماء کی ہوئی پھر میں دیکھوں گا کون چوڑا نبی کے صحابہ پہ بھونکنے کی جرت کرتا۔ ساتھ دو گے؟ ہاتھ لہرا کر بتاؤ ساتھ دو گے؟ اگر تم اپنے وعدے پہ پکے رہے تو میں ایک شعر ایوان اقتدار کی طرف بھیجا کرتا ہوں کہ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے۔ جاؤ جا کے میرے تابع سے کہہ دو کہ اپنی کرنوں کو گن کے رکھے، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں، میں اپنے صحرا کے ذرے ذرے کو خود چمکنا سکھا رہا ہوں۔ وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے۔ اب جس کے جی میں آئے وہ لے اس سے روشنی، ہم نے تو دل جلا کر سر عام رکھ دیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔